ہم سب 73 فرقوں والی جو حدیث ہے اس کو جانتے ہیں. حضور پاک علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک نجات پانے والی ہوگی. سب دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک نجات پائے گی. اب یہ حضور پاک علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، یہ امت کے اتحاد کے لیے آپ نے فرمایا تھا یا امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا تھا؟ نعوذ باللہ، امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کہ تم جو ہے تفرقہ پیدا مت کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو 1000 سال سے اس انداز سے سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ اس کے ذریعے تفرقہ اور بڑھ رہا ہے نہ کہ کم ہو رہا ہے. ہر آدمی اس کے متعلق جو شرح کرنے جا رہا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کتنے فرقے اس کے زمانے میں بنے ہوئے ہیں وہ گننا شروع کر رہا ہے کہ یہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے، فلاں، یعنی 1000 سال پہلے کی کتاب بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ ہمارے زمانے میں 73 فرقے بن چکے ہیں. اس وقت بھی 73 فرقے بن چکے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زمانے تک اگر آ جائیں گے تو اس وقت تو 730 ہونا چاہیے. مطلب بات وہ صحیح نہیں ہے کہ اس وقت ہی 73 فرقے پیدا ہو گئے، یہ بات درست نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو فرقوں کا ذکر فرمایا ہے، اگر اس کو گہرائی سے سمجھا جائے تو حقیقت میں سرکار دو عالم نے امت اجابت ایک ہوتی ہے، امت دعوت ایک ہوتی ہے. امت دعوت کون سی ہوتی ہے؟ وہ سارے لوگ مسلمان اور کافر جتنے ہیں جن کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے دعوت دینے کے لیے، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، جو بھی ہے وہ سارے امت الدعوہ شمار ہوتے ہیں. اور ایک امت الاجابہ ہے جنہوں نے اب سرکار کی دعوت دینے پر آپ کی دعوت کو قبول کر لی ہے. تو امت کے جو ہے اس طرح دو تقسیم ہوتی ہے. تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ امت الدعوہ کے متعلق ہے، نہ کہ امت الاجابہ کے متعلق. یہ مسلمانوں کے متعلق ہے ہی نہیں. یہ حدیث شریف مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اسی حدیث شریف میں سرکار دو عالم پہلے بیان فرمائے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. تو یہ فرقوں میں ان کا جو بٹنا ہے، کوئی ان میں مسلم رہا؟ کوئی مسلم باقی نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین سکھایا تھا، دین اسلام، اس پر کوئی قائم نہیں رہے. تو یہ جو فرقے بن رہے ہیں اسلام سے خارج ہوتے جانے کا سرکار ذکر فرما رہے ہیں. 71 فرقے ایک ایک کر کے یہودی پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک ایک فرقہ نکلتا گیا یہاں تک کہ 71 فرقے بن کے وہ پورے دین اسلام میں سے باہر ہو گئے. کون یہ ہے انسان جو کہہ سکتا ہے کہ یہودی ابھی بھی مسلمان ہے؟ یہودی اسلام پر باقی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو گئے. تو یہ جو فرقے بننے کا سرکار ذکر فرما رہے ہیں تو اسلام سے ٹوٹ کے وہ جو اسلام سے خارج ہو گئے تھے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. تو آج عیسائی کوئی مسلمان باقی ہے؟ کوئی مسلمان باقی نہیں ہے. مطلب وہ جو فرقے بنتے گئے تو ایک ایک کر کے اسلام سے نکلتے گئے، نہ کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی، کچھ گمراہیاں آ گئی، کچھ جو ہے راستے سے ہٹ گئے، کچھ جو ہے گناہوں کا ان کے پاس اضافہ ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک نجات پانے والی ہوگی. اور وہ نجات پانے والی کون ہوگی؟ جو جنتی ہوگی وہ اہل لا الہ الا اللہ ہوں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں اور دائرہ اسلام کے اندر ہے، وہ نجات پانے والے لوگ ہیں.
کیونکہ سرکار فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کا حقدار بن گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جتنے فرقوں کو آپ دیکھتے ہیں سب اہل لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ سب اہل لا الہ الا اللہ۔ جتنے فرقے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو آج فرقے کہہ کے ان کو بالکل گمراہ اور ان کو بالکل جہنمی قرار دیا جا رہا ہے، اور ہر فرقے کو آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں نجات پانے والا فرقہ، ہم ہیں نجات پانے والی جماعت، اور دوسری جو جماعت اور فرقہ ہے وہ دوزخی ہے۔ ہر جماعت کے پاس، کوئی بھی جماعت کے پاس آپ چلے جائیں، ہر ایک کو یہی کہتا ہوا پائیں گے، لیکن کسی کی بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اب عذاب کے بعد جائیں گے یا بغیر عذاب کے جائیں گے وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا رہا پورے یقین کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہوئے، تو وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے اور وہ نجات پانے والی جماعت میں سے ہے۔ اب یہ جو جتنے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم نجات پانے والے ہیں باقی سب ہلاک ہونے والے ہیں، اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ سرکار نے فرمایا واللہ لا یؤمن لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون سی جماعت ہے جو چغل خوروں سے خالی ہے؟ اگر آپ نجات پانے والے جماعت ہو گئے، اگر کوئی کہتا ہے میں فلاں جماعت میں جانے کی وجہ سے میں نجات پانے والی جماعت میں آ گیا ہوں لہذا میں بے فکر ہوں، میں جنتی ہوں، اور اس کے بعد چغل خوری کرتے رہے، آپ جنتی باقی رہے، اس جماعت میں رہنے کے باوجود بھی سرکار فرما رہے ہیں آپ دوزخ میں جائیں گے۔ لا يدخل الجنت مفتر، جھوٹی تہمت لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا، فرمائے سرکار۔ یہ نہیں فرمائے کہ فلاں جماعت میں رہے گا تو اگر جھوٹی تہمت لگایا تب بھی جنت میں چلا جائے گا، چاہے آپ کسی جماعت میں ہوں اگر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ جو موجودہ جماعتیں ہیں ان کے متعلق آپ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، نہیں، جب تک یہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، چاہے ان کے اندر کچھ کمزوریاں آ گئی ہیں، کچھ ان کے اندر جو ہے ادب میں کمی آ گئی ہے، ان کے اندر جو ہے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے اندر کسی کے متعلق جو ہے گستاخیاں آ گئی ہیں، کچھ کمیاں آ گئی ہیں، عیوب آ گئے ہیں، تو ان عیوب کے ساتھ بھی جب تک وہ اہل لا الہ الا اللہ ہے تو وہ نجات پانے والی جماعت کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کی اس بنیاد پر اگر اس حدیث کو سمجھا جائے، اس انداز سے اگر اس حدیث کو سمجھا جائے تو یہی حدیث آپ کو جمع کرنے والی نظر آئے گی، نہ کہ تفرقہ پیدا کرنے والی، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے والی یہی حدیث۔ اور سرکار کا فرمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ تفرقہ پیدا کرنے والا ہو اور اتحاد پیدا نہ کرنے والا ہو۔ سرکار کا اگر فرمان ہے تو وہ اتحاد پیدا کرنے والا ہوگا، تو گویا کہ سرکار نے تو اتحاد پیدا کرنے کے انداز میں فرمایا تھا، لیکن ہمارے تعصب نے اس کو جو ہے صحیح سمجھنے سے روک لیا، اور ہم اس کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے، اور اس کا غلط معنی نکال کر اپنے ہی بھائیوں کو دوزخی اور جہنمی کہہ کے اپنے سے دور کرتے رہے، اور اپنے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں بڑھاتے رہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ نفرتیں جو بڑھا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ کے بڑھا رہے ہیں، یہ دینی کام سمجھ کے بڑھا رہے ہیں کہ اس سے نفرت کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس جماعت کا ہے، اس سے نفرت کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس جماعت کا ہے، جس سے اللہ بغض کرتا ہے ہم اس سے بغض کریں گے۔ یعنی بغض کو بڑھانے کے لیے شیطان جو ہے ایسا بہترین ہتھ کنڈا اس میں جو ہے پایا ہے کہ ہم جو ہے سب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، فلاں گمراہ، فلاں گمراہ، فلاں دوزخی، فلاں دوزخی، اور صرف ہم جنتی۔ اور یہ بولی جو ہے در حقیقت یہود اور نصارہ کی بولی ہے، یہودی اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں۔ یہ بولی کس کی ہے؟ یہود اور نصارہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے قرآن میں ایسے بولنے کو کہ ہم جنتی ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ نجات پانے والا، باقی سب دوزخی ہیں۔
جب تک ہماری طرح نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ بولی کس کی ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی بولی ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. اس وقت تک کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ یہودی نہ بن جائے یا نصرانی نہ بن جائے، یعنی ہماری طرح نہ ہو جائے. اس طرح یہ کہنا کس کا طریقہ ہے؟ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. اس کو ہم نے اپنا لیا ہے. تو اس چیز کو جو ہے، اس تکبر کو نکالنا چاہیے، اور خوف کو کہ آخرت میں کہیں ہم ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، اس چیز کو دل میں بٹھانا چاہیے کہ کہیں ہم دوزخ والوں کے زمرے میں نہ چلے جائیں. اس خوف کو اپنے دل میں لانا چاہیے، عجز و انکساری کو لانا چاہیے، تواضع کو لانا چاہیے، اپنے آپ کو جھکانا چاہیے، اور دوسروں کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے. یہ ان کے ہو سکتا ہے کوئی بات کو نہیں سمجھے ہوں گے، ہو سکتا ان کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کے پاس ہم سے اونچی ہو. تو یہ انداز جو ہے اگر اختیار کیا جائے تو امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اور امت ایک دوسرے سے قریب ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے، امت مسلمہ میں محبت پیدا فرمائے، امت مسلمہ کو محبت اور مودت اور اتحاد کے ذریعے قوت بخشے، اور ایسی امت دوبارہ ہمیں اللہ رب العزت بنا دے جو بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرا دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.